بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اوپر اللہ کے بے پناہ فضل و احسان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزتوں کا تاج پہنایا۔ ہر انسان کے اوپر اللہ کے بے پناہ کرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمت ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اتنے بے مثال ہونے کے باوجود ہر انسان احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان کو اللہ نے چہرہ دیا، بے مثال دیا، آواز دی تو بے مثال دی، اور انسان کو صحت، قوت، طاقت، جو کچھ بھی دیا بے مثال دیا۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، لیکن انسان کی ایک عادت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک نعمت آ گئی ہے تو انسان یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے بے شک دے یا نہ دے لیکن اس سے چھین لے، کہ دوسرے کی خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک یہ ہے کہ یا اللہ اس کو جو تو نے دیا ہے اس کو اور اضافہ کر دے، اور اپنے فضل و کرم سے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ حاسد جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی آگ میں جل جاتا ہے۔ اور حاسد کی لڑائی اس انسان کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ساتھ ہوتی، اللہ کی تقسیم پر ہوتی، کہ اللہ تو نے اس کو زیادہ کیوں دے دیا اور مجھے کم کیوں دیا۔ حالانکہ اللہ نے نسخہ بتایا ہے نعمتیں بڑھانے کا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے رہو، میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ جبکہ بندہ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کی ناشکری کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس اپنی جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس سے چھن جاتی ہے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے اس کا تمام تر جھگڑا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بے شمار فضل اور نعمتیں ادا کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ دیکھو میں نے رزق جو ہے وہ مقرر کر دیا، اولاد بھی جو ہے وہ مقرر شدہ ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ رزق مقرر ہے، زندگی مقرر ہے، اور وہ بھی اس کا بھی ایک وقت متعین ہے، تو وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتے نا۔ تو حاسد بندہ اپنی آگ میں جل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ دوسروں کی فلاح اور خیر خواہی کی کوشش کیا کرو۔ جتنا ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے اتنا ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ چیز ہر بندہ برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو انبیاء ہیں سب سے اونچی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے پاس اگر کسی چیز کی معمولی سی کمی اگر ہے بھی بظاہر، تو اس میں ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی بہتریاں ہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں کو کون جانتا ہے؟ تو اصل جو دولت ہے اور اصل جو خوشی ہے وہ آخرت کی خوشی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے اندر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔